ذاکر اہل بیت جناب عمران عباس قمی صاحب لاہور، اور ان کے بعد قاری القصائد ذاکر اہل بیت جناب اقبال ناصر جانیو صاحب، اور ان کے بعد سید الذاکرین سید عامر عباس ربانی صاحب بکر ذکر محمد و آل محمد بیان فرمائیں گے۔ بر محمد و آل محمد بلند تر صلوات۔ سے دعا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نادِ علیاً مزمن لجائب تجد معاونا لکا فی النوائب کل ہم و غم سیجری بعلی 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 اللہم قل لولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیاً وحافظاً وقائداً وناشراً ودلیلاً وعینا حتی تشکلہ ارضک طوعاً وتمتعہ فیہا طویلا۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد۔ قبولیت عبادت دی خاطر جتنے تشریف فرماؤ صلوات مل کے بلند نے مرحومین بانیان مجلس میں جمعیے مرحومین دے درجات دی بلندی دی خاطر حضرت ولی اللہ سلیمان وقت دی ذات دے خلوص قلب نال صلوات ماشاءاللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ بسم اللہ الرحمن شریک ہو جاؤ گے تو پتہ نہیں کس دی آمین قبول ہو جائے۔ خدایا سارے دی عبادت قبول فرما، تمام محبان اہل بیت عزادانان امام حسین دے گناہ معاف فرماؤ، بانیان دے رزق خدایا وسعت عطا فرماؤ۔ حضرت بقیت اللہ امام زمن دے ظہور تعجیل فرماؤ۔ آمین ضرور رکھنا پھر ضرورت محسوس کرو۔ خدایا قبل از موت زیارت امام حسین نصیب فرماؤ، بعد از موت آل محمد دی شفاعت نصیب فرماؤ۔ ہو سکے تو قبولیت دعا دی خاطر جتنا ہو سکے اتنی خلوص نال صلوات مل کے مجلس ہے اور میں
حدیث قدسی کی تلاوت تو جو ہے ایک کلام خدا ہے لیکن قرآن نہیں. اور اس حدیث میں ابتدا میں اس مثال نہ سمجھانا کہ کوئی غریب آدمی سڑک کو گزر رہے ہوئے تو اس کو کوئی علاقے دا ملک یا چودھری یا ایم پی اے یا ایم این اے کوئی بڑا آدمی غریب دا بازو پکڑ کے بس اتنا آنکھ دے رہے کہ تو میرا بن جا کہ میں تیرا بن جا. تو میرا خیال ہے اس غریب آدمی نے پاؤں زمین کے نہیں لگتے. اس کو اگر مسجد سپیکر کھول کے بھی اعلان کرنا پیا اس کا بھی آگ دینا کہ آج فلاں ملک صاحب نے میں نو راہ جاندے آکھیا کہ تو میرا بن تے میں تیرا بن سا. جو میری گل سن رہے انہوں نے لکھ گل ہے جی سانو ساڈے جیسا گناہگار بھی آکھ دے وے تو میرا بن تے میں تیرا بننا. ساڑھے پیر زمین تے نہیں لگتے. احکم الحاکمین پہ آدھے میرا بندہ تو میرا بن جا تے میں تیرا بن دسا. مالک فرد راضی او احکم الحاکمین او علا کل شیء قدیر او کائنات نو پالن والی ہستی پہ آدھی ہے تے آدھی کنن پئی ہے اسا جیسے گناہگار. یا ابن آدم او فرزند آدم تو میرا بن جا میں تیرا بن جا. سنتے رہے ہو کوئی طویل مجلس والی گل نہیں ہے. میں ایک پیغام کے طور پہ ابتدا سے اس کریم دے ذکر دی گل پہ کرتا. او آدھے میرا بن میں تیرا بن جیسا. پھر اگلے جملے اس نے کریمی دی حد کر دیتی. او دے میرا بن میں تیرا بن جانا. افعل کما اقول ثم افعل کما تقول. پہلے جی میں تینوں میں آدھا وہ تو کر لے پھر جو تو میں نقشے وہ میں اللہ کرتا چاہا. اللہ پڑھے ترا نہیں میں سبحان اللہ. پہلے جی میں تینوں میں آدھا وہ تو کر. شرط اس لائیے جو میں آکھدا وہ تو کر. پھر اگر وہ تو کر گیا اس کے بعد پھر جو تو میں نو وقت سے وہ ادھر پھر میں کر لیں. اگر لوگ تو تھوڑے دی چہرے تے مسکراہٹ آ جائے گی اس جملے تے میں اگر جملہ سمجھا لیا عزت دارا ہوں وہ ادھر ایک دفعہ میرا بن جا پھر تیرا دل کرے تو سورج چڑھن نہ دے گی. شکر ہے جڑے بول پہ ہو. ایک دفعہ میرا بن جا تو پھر تیرا دل کرے تو دشمن دے دربار سورج نو لہن بھی نہ دے گی. لیکن شرط لائیے سو کہ تو ایک دفعہ میرا بن. اور یقین کرو جو بندے اللہ دے اور اہل بیت دے بن گئے خدا نے ہمیں بڑا مقام عطا. کسی جگہ پہ دعوت ہو رہی ہے اور اس دعوت میں حضرت سلمان محمدی بھی بیٹھے. اسی بات بات اس کو سلمان فارسی آکھ لینے لیکن چھٹے معصوم منع کیتا ہے بے سنو فارسی نہ کیا. جس دن تو میرے نانے نے اس کو تمغہ منا اہل البیت میں دیتا ہے اس دن تو محمدی ہو جائے. کسی جگہ پہ قبلہ دعوت ہو رہی ہے تو دعوت میں جناب سلمان بھی بیٹھے ہیں. کھانا کھا کے رات ٹائم میں لوگ جان لگے تو 10-15 منٹ بھی شاید نہ گزرے تو وہ واپس آ وہ بندے جڑے جا رہے ہیں وہ واپس آ. اچھا جا مطمئن رہے ہیں واپس آئے تو چہرے تے موت چھائی سانس اکھڑے پسینے سارا دور. تو جناب سلمان پوچھ لیا کہ ٹھیک ٹھاک تے جا رہے ہیں یہ پریشانی تے چہرے تے موت کیوں چھائی. انہاں کے گھر جا رہے ہیں سامنے شیر بیٹھا وہ ساڑھے اٹھ رہے ہیں تے اسی واپس آ گئے. وہ ساڑھے اٹھ حملہ کرنے واسطے چلیا اسی ڈر کے واپس شان شیر خدا. حضرت سلمان اگا بدے چل دے جتھے کھڑا ہی شیر. میں نے اس جملے کا بڑا لطف آتا پڑھ گیا. جناب سلمان نے جا کے شیر دے کان میں چنپ لیا تے لے کے جنگل چھوڑ کے آ.
کان تو مت بھی وہ جنگل چھوڑ دے. جس لیے واپس ہے کہ پچھلے سارے آدمی گزرے انہاں بجائے جناب سلیمان دی کوئی فضیلت منن دے انہاں کہ اچھا تو بھی بنو ہاشم تو جادو سکھ لیا, تو بھی بنو ہاشم شیر دا کام ہے چیر پھاڑ سکنا, تو گیا کہ کانی چنک کے جنگل چھوڑ رہا ہے کہنو تو اس کو جاتی ہے. ہوں جناب سلمان مسکرا کے گل کی ایک گل تم سارے دن لطف دے گی اگر میں گل جناب تک صحیح معنی پہنچا لی. انہاں کیا بنو ہاشم تو جادو سیکھ لیا, شیر دا کام ہوں حملہ کرنا چیر دینا پھاڑ دینا, وہ اپنا پرایا نہیں دیکھتا, خون خار جانور ہے, تو بھی بنو ہاشم تو جادو سیکھ لیا. یقین کرنا سلمان مسکرا کے فرمایا میں بنو ہاشم تو جادو نہیں سیکھیا بلکہ میں اپنے مولا علی تو سنی آئی. علی نے فرمایا تھا جو اللہ کی اطاعت کرے کائنات کی ہر شے اس کی اطاعت کرتی. میں تو اپنے مولا علی علیہ السلام تو سنے کہ سرکار فرمایا کہ جو بندہ اللہ دی اطاعت کرے کائنات دی ہر چیز اس دی اطاعت کرے. تو میں اپنے مالک دی اطاعت کی تو پھر اس کی کیا ضرورت ہے کہ میرے تے حملہ ہے. اور اسی واسطے حدیث قدسی جو شبی نیاز نے تواڈے ساڈے نال گل کیتی اگر سنو تو کر دے. جلدی میں تو ہے لیکن میں ایک پیغام دے کے میں اپنی حاضری تمام کر دے رہا ہوں. اس بے نیاز نے اللہ تعالی شاید قدیر نے اینا بندے واسطے ساڈے واسطے جڑی اس گل کی تھی گل چھوٹا سا کیا اطیعونی بے قدر حوائجکم الیہ, چل زیادہ نہ کر پر اتنی تو میری اطاعت کر جتنا تو میرا محتاج ہے. سمجھ آ رہی زیادہ اللہ دے میں نہیں تو نہ کر زیادہ لیکن اتنی تو کر جتنا تو میرا محتاج ہے. بندہ گھر جا کے سوچے اپنی 50-60 سال دی زندگی دے مہینے مہینیاں دے ہفتے ہفتیاں دے دن دناں دے منٹ منٹاں دے سیکنڈ دا بھی کوئی تجزیہ اگر کر سکتے تو کریں. کیا اس 50-60 سال دی زندگی ہے کوئی ایک لمحہ نکل سکتا ہے جس میں اسی کو دے محتاج نہ ہوگی؟ کوئی ہے بول دے بھائی. ساری زندگی دی ایک سانس بھی ایسا نہیں جڑا او دا محتاج. اچھا پھر وہ آدھے ذرا اپنی محتاجی دیکھ لے تو کتنا میرا محتاج. میں ساہ تیرا روک لما تو میرا کافی کچھ نہیں سکتا. میں دیتی ہوئی نعمتاں اگر تیرے تو واپس لے لما تیری آگ چھپکن تو پہلے لے سکتا تو میرا کر کچھ نہیں سکتا. صرف اپنی محتاجی دیکھ لے تے محتاجی دا بدلہ میں تیرے کو صرف یہ کچھ بگیا ہے. ایک دن دے ہیں 24 گھنٹے 23.5 گھنٹے تو اپنے کام کر رہے, آدھا گھنٹہ میں اللہ دے دے وہ بھی کس کام نال دے دے. 10 منٹ صبح آ جا تنی بیٹھے ہو یا کوئی نہیں بیٹھے, 10 منٹ ظہر چا جا 10 منٹ مغرب بہنے چا جا, نماز پڑھ کے مطمئن ہو کے گھر ٹر جا. تیری نماز جانے تیرا امام جانے میں قبول کرانی اللہ دی ذات جانے. ساڑھی 50-60-70 سال دی زندگی تے پھر اتنیاں نعمتاں تے بدلہ کی ہے 10 منٹ صبح 10 دعائیں 10 عشاء. اگو بندہ پھر بہانے کر لے آخری فکر ہے مالک ٹھنڈ بڑی ہے میں کیویں آواں تیرے گھر. ایسے ایک گلاں ہو چکے مجلس کرتا کوئی نہیں اگو نہ سنن والے حوصلہ رہتا ہے نہ پڑھن والے. لیکن تسی ماشاءاللہ میرے امید تو زیادہ اس لفظ کو سنیا بھی اور سمجھا بھی اور کوشش یہی ہے کہ ایتھے لکھیا جائے اور پھر عمل ہو. اللہ تعالی سلامت رکھے. میرا ایک پیغام ہے میں وہ دے کے جا انسان کو پہلا کی ضرورت ہے. فجر دی نماز ہے اذان ہو گئی اذان ہو گئی آنکھ کھول گئی ہے مسجد دور ہے کیویں جاؤں ٹھنڈ لگتی. وہ کریم اچھا بندے دنیا دے پیکج پیچھے دوڑتے موبائل کا پیکج ڈھونڈو جی کتنے سستا ہے
اس نے جڑا پیکج دیتا ہے اس آگے اچھا جی تو میرے گھر نہیں آ سکتا اپنے گھر مصلی بچھا میں تیرے گھر آ گیا اگر تینوں میرے گھر آنے ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے گرمی لگتی ہے میرے گھر نہیں آ سکتا اپنے گھر ہی مصلی بچھا دے میں تیرے گھر آ جاؤں اچھا جس لئے بندہ میں کہ وہ آتا ہے کہ میں تیرے گھر آنا اگو بندہ کی بہانہ کرتا کانٹے کے دار دے کھلو ہی نہیں سکتا پڑھی دی نہیں میں مثال دے رہے ہیں یہ اس نے پیکج سمجھا بندہ آنکھیں گا نا بھائی آج تھک گیا وہ آدھا اچھا جائے کھڑا ہو کے نہیں پڑھ سکتا بیٹھ کے پڑھ ایسا ویسے جتنے چپ کر کے چھٹی کو اس بھی کوئی نہیں دیکھے حال محمد صلی اللہ علیہ وسلم بے شک وہ آدھے کرسی تے بیٹھ چل بیٹھ کے پڑھ جاتا اگو بندہ کیا آتے گا جی بیمارا پان اللہ بھی کھاتا میرا کوئی نہیں رہا میرا اللہ تو جانتا ہے وہ آدھا چل بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا لیٹ کے ہی پڑھ کسی جگہ پہ تو مسکراہٹ ہو گیا اجے بندہ کو آ کے اگلا بہانہ پھر یہ ہوتا ہے اللہ نہ کرے بندہ کہیں میں مفلوج ہاں میرے اللہ جسم میں جان ہی کوئی نہیں ہوا اچھا چل لیٹ کے نہیں پڑھ سکتا اشارے نہ نہیں پڑھ اجے بندہ یہ بھی آ کے مان لے کہ یہ بھی نہیں ہو سکتا ابو اس نے کریمی دی حد کی ہو سکے تے یہ بھی نہیں کر سکتا پھر تیرے اس تو بھی سوکھا پھینک کے دے دینا تو سوچی جا تے میں تیری نماز لکھدا جا سوچ کہ میں قیام میں چاہ تیرا قیام لکھا جائے گا تو سوچ میں رکوع میں چاہ تیرا رکوع لکھا جائے گا تو سوچ میں سجدے چاہ تو سوچ میں تشہد چاہ میں تیری نماز لکھا جائے اس خدا خلیش نے قدیر چھوٹی نہیں دیتی اور ایک حق بڑھتا ہے جس کو 14 جھک دے اس کو جھکڑا چاہیے اس کے دربار علی جیسا امام سر جھکا کے آکھے کہ اگر کوئی آلہ ہے تو تیری ذات پھر اس کے دربار سر جھکانا چاہیے یاد رکھنا شیعہ قوم مجلس مکتب حسین نماز مقصد حسین سوچ رہے ہو میری گل مجلس مکتب حسین نماز مقصد حسین اگر بندہ ایک قانون اپنا لے تو زندگی بدل سکتی ہے امام حسین دے گھر چوں نمازی پیدا کرو اللہ دے گھر چوں آزادار پیدا کرو پتہ نہیں میری گل کسی سمجھ آئی ہے نہیں مسجد چوں آزادار پیدا کرو امام بارگاہ چوں نمازی پیدا کرو وقت آخر لب شبیر پہ آئی صدا میرے معبود صدا ہوتی رہے تیری ثنا روز اول کا جو وعدہ تھا ہوا پورا میں تیرا بندہ ہوں پھر کرتا ہوں تجھ سے وعدہ اللہ فرمائے حسین 10 محرم زخمی حالت آخری سانس گلے پہ خنجر ہون کیڑا وعدہ کرتے ہیں حسین علیہ السلام فرمایا وعدہ کرتا ہوں ہر دور میں تیرے اسلام کو غازی دے گی میری مجلس تیری مسجد کو نمازی دے گی ہر دور میں تیرے اسلام کو غازی دے گی میری مجلس تیری مسجد کو نمازی دے گی ختم ہو جاتی ہے نماز اگر امام حسین کربلا میں جاتے اور ختم ہو جاتی امام حسین کی محنت اگر علی دی بیٹی شام نہ جاتی مولا پر سلامت رکھے آج سادات کے گھر بہت بڑا قضیہ جس نے حسین کو بچایا آج شام میں چلو کے مر گئی میں سب کے جانا اللہ تعالی آئے قبول فرمائے جس نے امام حسین کو بچایا وہ بی بی شام دے باروں رول 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 کے دنیا چھوڑ جتنی محنت ہے عزاداری دین شریعت توحید نماز روزہ
اگر کڑی نال کڑی جوڑ کے پیچھے لے جاؤ یہ سب جناب سیدہ دی محنت دی وجہ تو بچے زید صاحب مرحوم مجلس پڑھ رہے ہیں قبلہ حضرت زید صاحب جب تو کسے مومن کھڑے ہو کے سوال کیتا کہ قبلہ یہ جڑے رسول اللہ تو پہلے نبی گزرے انہاں تے بھی تو تکلیفاں آئیاں ایک نبی آلے چل گیا ایک نبی 900 سال پتھر کھاتے ایک نبی سارا گھر لٹا دیتا تو پھر انہاں دی مجلس کیوں نہیں ہوتی جڑے چھوڑ رہے انہاں دی دلوں ہائے نکلے میں پڑھنا بابا کردا کیوں نہیں آدم دی مجلس کیوں نہیں نوح دی مجلس کیوں نہیں موسیٰ عیسیٰ دی مجلس حالانکہ انہاں نبیوں میں تکلیف ہمیں کیوں انہاں دا ذکر کیوں نہیں مجلس کیوں نہیں حضرت زید صاحب رو کے فرمایا وجہ صرف ہے کس سے نبی دی زینب جائی بہن کوئی نہیں اللہ تعالی آئے قبول فرمایا کس سے نبی دی جناب سیدہ زینب جیسی بہن کوئی نہیں یہ عزاداری یہ مجلس و ماتم یہ سب بچے ہیں تو جناب سیدہ زینب دی مدد مدینے تو دریائی بھرا دنال زینب پڑھ کے نہیں ہوئی میرے لاش پڑھنا جس نے بی بی نے امام حسین علیہ السلام نال مدینہ چھوڑے ہے نا تو بی بی زینب پڑھ کے نہیں ہوئی رسول پڑھ کے بی بی ایک کے دے کردار دیکھتے زینب پڑھ کے نہیں حسین کے نال رسول پڑھ کے ہمت استقلال دا پہاڑ بن کے بھرا دلال ٹور دیئے مدینے تو لے کے مکہ تک بھی رسول بن کے آئیے باجرہ گڑی شال کوٹ ارد گردے عزت داروں مکہ تو لے کے کربلا تک بطول بن کے آئیے شاید تو نہیں سمجھے ہر جال کے بیٹھ کے سوچ دی آئی تو رو دی آئی ہوما غازی دی بہن ٹکرا جنگلہ دے سفر عباس دی بہنوں ماں تے جنگلاں دے سفر کرتے پھر چڑھیا داہمی دا دن پہلے بڑھئے رسول پھر بڑھئے بطول داہمی دا دن بڑھ گئی حسین نے نال حسین کوئی تو سمجھے اس فکر ہے 10ویں دن حسین نے نال حسین بڑھ گئی کیویں بڑھئے بھرا اجازت دیتا ہی دے بہن تیار کر دیا تُسی گالی گئے کر چھڑی بھرا اجازت دیتا ہے بہن تیار کر دیئے بھرا لاش چاہ کے لے اندے تے بہن بال کھول کے رو دیا حسین 8 بھرا دیتے بی بی 9 بھرا دیتے حسین پتر دیتے بی بی دیتے پر فرق باقی ہے حسین دا سجادہ دیتا ہے تے انہوں ماں صدا اللہ کوئی نہ پھر لفظ آنا دے سمجھ مدینہ تو لے کے مکہ تک رسول پڑھی مکہ تو لے کے کربلا تک بطول پڑھی 10ویں دن حسین نال بولو حسین پڑھی اگر متوجہ ہو تو ادھا لفظ میں آکساں ادھا تسی آکنا ادھوں آئیے شام غریباں بولو ہون بڑھ گئی عباس چھڑی چوک چاہ کے آدھی رہی ہے عباس جا کے جنگلت پارے کھڑی دے دیا صدقے جا جس طریقے نے عباس دا نام چاہے مقتل کھڑے دو چھوٹے چھوٹے ہاتھ میری شہن دے پیر آتے ہیں میری شہن پوچھے کون ہو لجی آواز آئیے تیرے عباس دی دھینا چھوڑی ہے کیتی دے بی فرمایا اجڑے دلے جو میرے پیروں تے ہاتھ کیوں رکھے ہی اس ویلے آتی اماں تو ساڑھے بابے دا نا چہنی ہے ساڑھے بابے دی لاش طرف دی ہے کٹیاں رگا جو مقتل علی پاس سے بے کہ دے مولا اجازت دے میں آپ بہن جگلہ دے پارے نہ دے ہوئی بی بی پر عبادت قبول پھر 11 محرم تو کوفے تو لے کے اسقلان تو لے کے دربار شام موڑ بڑھ دیا یہ علی جتھے بولیے پیو دے لہجج بولیے اور اگر اللہ سنا تھا تو بی بی دی غربت مکمل نہیں ہوتی
سامنے کھڑیاں علی دیاں دیاں اگو جناب فضا تخت کو ظالم آخری سیڑھی تے امام حسین دا بے ترتیبی نال کٹے ہویا سارے کسے نے سمجھ آئی سجے دیاں زلفاں کھپے کھپے دیاں سجے چہرے دی رنگت بدلی ہوئی ہے تے ظالم نے نجس ہاتھ بدھا کے پوچھے ہے انہاں بیویاں جو علی دی دھی کہڑی ہے میں سب کے جانا سوڑی آئی کی تھی جڑی ہے میرے سامنے کھڑی ہیں انہاں چلی دی دھی کھڑی اسے کیوں سفید والا علی ضعیفہ دے پوچھو بزرگ ذاکرین جو لفظ سنیا تو لفظ بڑا مومنین درون واسطے کافی اور آج بھی اس لفظ کی تاثیر زندہ ہے بندہ سوچے تو دوسرا سانس نہ نکلے اس کے ہاتھ کوئی نجس ہے وہ نجس ہے ہاتھ لے کے بیٹھے جملہ سمجھو گے تو پھر شاید ہائی کرو بغیرت اپنے دربار بول کے دے اے ضعیفہ نو ہٹا میں علی دی دین گل کرنی وہ میں سب کے دے پتہ نہیں دنیا کیوں کھڑی رہ گئی سکے ضعیفہ ہٹا میں علی دی دین گل کرنی ہے تالیانہ چاہ کے اگر تمہیں دے پچھو جناب زینب فرمائے اما ہٹ جا تو شہائے کی دیئے دے بھرے دربار شہر فضا بے کیا دیئے یا ماں نہ سٹیا ماں سٹ لیے پھر ماں واسطے دھی دے پردے تو گل شاہی میں تیرے نالے تو زندگی آج دے دن واسطے منگی مر سکدیاں تے ہٹ نہیں سکدی اس ظالم دے منہ چوں جڑا لفظ نکلے پڑھن تو پہلی بندے صاحب ہو جان دا چنگا ہے بے غیرت دے او فضا باغی دی بھیڑ دے اگوں ہٹ جا اس باغی آکھے ہے کہ جلال وچ علی دی دھی بولی اما ہٹ جا اما ہون ہٹ سینڈ فضا سینڈ تے بی بی رو کے فرمایا اس وقت یا بڑا طالب اپنا لہجہ نہیں باپ کا لہجہ اور ساڑھے آزاد کرنا غلام دی اولاد خاموش میرا بھرا نمازی آئی میں نماز گل شروع کی تھی دوتھے موقع اندر پہ میرا بھرا نمازی آئی یقین کرنا جس نے بی بی بولی ہے نا باپ دے لہجے اتنی جلال آئی میری شہر دے لہجے نے اڑ دے پرندے روک گئے تو سدہائے بھی نہ کر سکے شہرہ دے اندر چل دے اٹھا دے گلے دیا گھنٹیاں خاموش ہو گئیاں کائنات سناٹا تاری ہویا ہے بی بی نجف علموں کر کے دیا بابا اے شام آئی جڑی تیرے تو فتح نہیں بابا یا علی اس سے شام واسطے جنگل لڑیا بابا خیبر پٹڑے شوق ہے تیری دھیوں کے شرابی دا دربار فتح اس ظالم کیا کیا حسین نماز نہیں پڑھا وہ میں شد کے جاما اس نے کیا حسین نماز نہیں پڑھا مر جان پہ دل کر دے لاش پڑھا تو اور جتنے دربار اچھ بیٹھے ہیں اس پہ غیرت کسی بھی نہیں دسی ہویا جو میں کس نو مرا ہے یہ یاد آئی کوئی حسین آئی کہ میری بائیت نس کی تھی نہیں دستا جنی اے کڑیاں پاکے پابند کھڑیاں نے ایک کون نے تو نہیں دستا اے سارے کے اندر ہون دیتے علی دی دھی میں خطبہ اے رشید ترابی شاہ قبلہ کراچی آلے پڑھ دیا لفظ میں وہ لفظ بینڈ پڑھ در میں جس نے بی بی بیکھے نا ایک کشے نہیں دستا جو میں کھوڑا کٹے ہوئے سارے کے اندر کھلے والا نال بی بی پہلا لفظ آکے اور نبی دی دھی دے کھلے وال میں کے حسنہ لے آؤ او محمدی دھیاں دے کھلے وال وے کے حسن لیاں بھرے دربار امیر دی دھی کھڑیا دیئے نہیں دسنا میں دس دیاں اس دی دھیاں جدت قرآن نازل ہویا تو شاہائی کیتی اللہ قبول کرے اگلا وین کر گیا دیئے اس امیر دی دھیاں انہی رمضان آئی جنو سجدے جلدہ لگیا سیال کوٹا لیا کریا وین دیئے او زمان دیا جتا دے حاجدیا پسلیت روٹر اللہ کنی عبادت قبول فرمائے چوتھا مہن کر گیا دیئے اس امیر دی بھینا جد جنادر پہلا دیر کے مارد بائی مارا او میں
میں صدقے جانا آخری مہر کر کے آدھی ہے یزید میں اس غریب دی بیڑا جڑا سجدے چ مری داریا سجدے چ مری مندن نام آیا ہے تخت بیٹھا ظالم آدھا ہے کیویں مننا جو تیرا پھرا نماز پڑھدا دیو نمازی آئی تا پھرا دی نماز کوئی گواہ لایا ہو پاچ رگڑی لیا بی بی اندے بیٹھے جدے یا نبی دا سار خفدا کڑیاں لے ہاتھ بدا کے آدھے اللہ دا نبی قبر تو باہرا دس میرا پھرا نمازیا روڑا لے قبر نبی دی حلیے آدھے کیویں آنا تیرے وال کھلے ہوئے نبی آدھے کیویں باہرا تیری چادر کوئی نہیں تیرے ہتھا جرچیا کوئی دہائے کرسی سجاد نبی دی گل سنیے کڑیاں سنبھال کے قبر نبی دے نیڑے آئے نبی دی قبر نو مال گل لائے قبر نو گل لائے کہ آدھے تے سوڑ کے برداشت نہیں کیتا میرا حوصلہ وے گڈٹھی مار لگی بازار دے وچ گئی ڈہری رنگ بدلائے بی بی آدھیے ڈٹھے حسدے قاتل میں صدقے جانا سجادہ دے ڈٹھے حسدے قاتل میں اکبر دے ظالم نے کربلا دے شہیدہ دی فہرست چاہی کوشش کردہ مت کہیں ہور دہائے نکلے علی دی دھی نوے دے تیرے بھرا بی بی دی امان ملک گئے او ہائی کر کے روڑا لے او ظالم دے تیرے بچڑے بی بی دی نسل ملک گئی تری اللہ ظالم دے چادر کدے گئی ہے بی بی دی نالک لٹ لئی بغیر دے ہر شے جو مکی ہے میں نو دسیا تکلیف کتھے آئی ہے اس ویلے لوگ کھڑیا دیے آماد ودی میں اجڑی کو تیرے نال نہ بولنا پاؤنا میرے طرز کلا میں دے سنن کی دے کیا باپا جگ تو لونا بھیڑا غریب ہوئے وقت پھرا بڑے یاد میں بھرے دربار چاہیے جیویں نہ چاہیے میں زینب دا میں دا غالی جیتا ہونا بی بی دی آج غالی ہوئے آدھیے جیویں نہ چاہیے میں اجڑی دا میں دا غازی جیتا بی بی دی زبان چونجنا عباس دا نا نکلے سالے مادہ میں تو سنیا